رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں ایسی ہیں روزے دار کے لیے کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ دو ایسی بے مثال خوشیاں ہیں کہ ان کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا فرحۃ حین یفطر، ایک خوشی روزے دار کو اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت میں روزے دار کو کون سی خوشی حاصل ہوتی ہے؟ یہ کھانے پینے والی خوشی نہیں ہے کہ روزے سے جان چھوٹی، یہ خوشی دعاؤں کی قبولیت کی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں نقل کیا ہے اور اس کو عنوان دیا ہے ثلاثۃ لا ترد دعوتهم۔ فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اور پہلے نمبر پر فرمایا الامام العادل، نیک صالح حکمران اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والصائم حین یفطر، کہ روزے دار افطاری کے وقت میں جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ودعوت المظلوم، اور تیسری ہے دعوت المظلوم، کہ مظلوم آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کرتا ہے تو وہ بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو وہ جو افطاری کے وقت میں فرمایا فرحۃ حین یفطر، اس سے یہ مراد ہے کہ وہ صائم حین یفطر، جب روزے دار افطاری کے وقت میں دعا کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دعا قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے سے 5-10 منٹ پہلے دسترخوان لگا کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور اجتماعی طور سے دعا کریں۔ اگر ممکن نہ ہو تو انفرادی طور سے دعا کریں۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگیں گے اللہ رب العالمین وہ ہمیں عطا کریں گے۔ تو اس لیے اس قیمتی وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ایک بار یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، پھر نہ جانے کب رمضان آئے ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے خوب دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے لیے مغفرت کا سوال کریں، اپنے والدین کے لیے مغفرت کا سوال کریں، اپنے اساتذہ کے لیے مغفرت کا سوال کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ جو مسئلہ ہے، جو تکلیف ہے، جو بیماری ہے، جو مشکل درپیش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے حل کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات سے، ان بیماریوں سے نکال کر دکھائیں گے آپ۔ تو فرمایا کہ فرحۃ، پہلی جو خوشی ہے روزے دار کے لیے حین یفطر، وہ اس وقت ہے کہ جب وہ روزے دار افطار کے وقت میں دعا کرتا ہے، اس کی دعاؤں کی قبولیت کی خوشی ہے۔ اور دوسری خوشی جب یہ روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا، اس کے روزے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر اسے عطا کریں گے، دوسری خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی کہ دنیا کے اندر ایک روزہ رکھنے پر کتنا بڑا اجر و ثواب۔ تو اس لیے اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، اس وقت میں خوب دعائیں مانگیں، اپنی زندگی میں آنے والے تمام مشکلات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، یا رب یہ مشکل ہے، یا اللہ یہ مشکل حائل ہے، یا اللہ یہ معاملہ درپیش ہے، یا اللہ یہ رکاوٹ درپیش ہے، یا اللہ اس کو آسان کر دے، یا اللہ اس مسئلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مشکلوں سے، ان تمام مسائل سے، ان تمام تکلیف سے، ان تمام بیماریوں سے نجات عطا کر کے دکھائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں اس قیمتی وقت کو قیمتی بنائیں، ضائع نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب